رجب المرجب سے لے کر رمضان المبارک تک مسلسل 3 مہینوں میں 3 بڑی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مختص کی ہیں۔ پہلی رات معراج کی رات ہے، دوسری برات کی رات ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اور تیسری سب سے بڑی رات ہے قدر کی، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر۔ یہ تینوں راتیں اپنی اہمیت، فضیلت، قدر و منزلت میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ معراج شریف میں کائنات کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ اس ایک معجزے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں کو ظاہر فرمایا۔ معراج کی شب چونکہ فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، کائنات کے یادگار ترین واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے اس رات جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کون سی ہو، کیسی ہو، چونکہ شب مختصر، رات ایک ہی، اور اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ زمانہ کٹ اینڈ پیسٹ کا ہے، لائک فارورڈ کا ہے، دوسروں کی تقلید کی جا رہی ہے جو انتہائی غلط اور بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے۔ عبادت کا سب سے اونچا مقام، اونچا درجہ وہ یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس معبود کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ ہو، معبود کے شایان نشان عبادت ہو، اور عبادت میں اولین شرط ہے ادب۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے معراج کی شب میں عبادت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کا معیار کیا ہو، اسٹینڈرڈ کیا ہو، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دستور بھی ہے کہ ذمے جب بھاری بھاری کام ہو، بڑے بڑے کام ہو، تو ہلکے، غیر ضروری، غیر اہم، بیکار کاموں میں پھنسانا کیا یہ عقل مندی ہے؟ جس کے تعلق سے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، جس کا حساب و کتاب ہوگا، جس کا حساب بھاری ہو وہ کرنا چاہیے۔ پوچھ ہوگی فرض کی، حساب و کتاب ہوگا بھاری کام کا، غیر اہم بیکار کام پر تو ڈبل حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی ایک یہ کہ جو چیز اہم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اسے نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو چیز غیر اہم ہے، بیکار ہے، ضروری نہیں ہے، اسے کر رہے ہیں، یعنی ضروری کو چھوڑ رہے ہیں، غیر ضروری کو اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وقت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جب رات بڑی ہے تو اس رات میں کی جانے والی عبادت بھی بڑی ہونی چاہیے، انٹینشن بہت اونچا بڑا ہونا چاہیے، نیت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اب معراج شریف میں بے شمار واقعات ہوئے، معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے دیگر فرائض تو زمین پر وہی بھیج کر فرض کی ہے، لیکن معراج شریف کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ بندہ خدا سے 5 مرتبہ دن میں دو بدو ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، تو اس فرض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے روبرو بلا کر فرض کیا ہے۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے کہ یہ نماز بڑی اہمیت کی ہے۔ نماز کے تعلق سے پوچھو گے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنا بڑا بھاری کام ہے، اور اس کے تعلق سے کیسے پوچھا جائے گا، کیسے حساب لیا جائے گا، میں آپ کے سامنے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں درج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاته،
यानी हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक बंदे से क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा, पहली पूछ होगी, उसके आमाल में से सलातुहु, उसकी नमाज, यानी नमाज के ताल्लुक से पहला सवाल होगा। तो अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला आमाल में सबसे पहले किस बात की पुरसिश कर रहे हैं, हिसाब किताब लेने वाले हैं। कौन सा सवाल पहले किया जाने वाला है? वो है नमाज के ताल्लुक से। और नमाज मेराज शरीफ का बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा अतिया है। अजीजान मोहतरम, नुक्ते की बात है कि वक्त का सही इस्तेमाल भी बहुत बड़ा हुनर और बहुत बड़ा फन है। वो इंसान बदतरीन बेवकूफ है जो वक्त को बेकार, लायानी, छोटी और गैर जरूरी चीजों में बर्बाद कर देता है। नमाज मोमिनों पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नमाज किसी हाल माफ नहीं है, नमाज की खजा है। अगर हम सिर्फ फर्ज नमाजों की रकतों का शुमार करते हैं और 6 महीने 29 से और 6 महीने 30 से शुमार करके काउंट करते हैं, तो ऐसी सूरत में साल भर के 6,960 रकतें या फिर 7,080 रकतों तक होते हैं। 6,960 रकतों के सजदे हुए 13,920 सजदे। अगर 7,080 रकतें शुमार करते हैं तो उसके सजदे होंगे 14,160 सजदे। अब आप अंदाजा लगाइए, एक सजदा न करने पर शैतान रजीम इला यौमिद्दीन हुआ। अब अगर इंसान दुनियावी एतबार से भी गौर करता है, देखता है कि उसके पास बैकलॉग्स ज्यादा हैं, तो फिर क्या वो आगे बढ़ सकेगा? पीछे की जिम्मेदारियां उसकी बहुत ज्यादा भारी उसके जिम्मे बाकी हैं, बरकरार हैं, तो क्या वो आगे बढ़ सकेगा? नहीं। अब मेराज शरीफ में दूसरों का देखा देखी, और वो लोग जो आलियत के कायल ही नहीं हैं, उनके पास औरात, वज़ाइफ, नवाफिल, ये चीजों की अहमियत है। बताते हैं इतने रकतें पढ़ो, ये सूरतें पढ़ो, ये जिक्र इतने मर्तबा पढ़ो। ऐसी छोटी चीजों में रात की अजमत को, इबादत को गारत करते हैं। तो क्या हमें वो करना चाहिए, या फिर हमारे जिम्मे 6,960 रकतें या फिर 7,080 रकतें जिम्मे बाकी हैं, फर्ज किसी कीमत पर माफ नहीं, उसकी खजा जरूरी है, वो करें या फिर नवाफिल पढ़ें। औरात, वज़ाइफ, नवाफिल ये सब ममनू हैं। इमामना व सैयदना हुजूर मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी मना फरमाए हैं। किताब असबाबुल इमसाल में हदीस आई है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी बेहतरीन मिसाल के जरिए बता दिया है कि फर्ज का दर्जा कितना बड़ा है और नवाफिल क्या हैसियत रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि नमाजी की मिसाल ताजिर के मिसल है, यानी बिजनेसमैन की तरह है। क्योंकि ताजिर जब तक असल माल ना आ जाए नफे का शुमार नहीं करता। काउंटिंग जो करता है पहले ये देखता है कि मैं कितना इन्वेस्ट किया, वो मुझे रिटर्न मिला है या नहीं, बाद में बेनिफिट, मुनाफा, ये चीज को काउंट करता है। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि उसी तरह नमाजी के नवाफिल उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक कि वो फराइज अदा ना करे। इतनी खुल्लम खुल्ला हदीस शरीफ है। तो अब आप बताइए कि मेराज शरीफ हो या फिर बारात की रात हो, शब क़द्र हो, ऐसी मुक़द्दस रातों में अगर हम हल्की फुल्की गैर जरूरी गैर अहम इबादतें कर रहे हैं, जबकि हमारे जिम्मे भारी भारी काम पड़े हैं, भारी भारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसे छोड़कर हम छोटी चीजों में पड़ रहे हैं।
اسی لیے تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جملہ نوافل عبادات کو، وہ عبادتیں جو نفل ہیں، جو مومنوں پر فرض نہیں ہیں اور جو ذکر اللہ کے علاوہ ہیں، ذکر اللہ فرض ہے، ممنوع قرار دیا ہے، جیسے ورد اوراد گن گن کر کوئی بھی چیز کرنا، 5 سورہ پڑھنا، 7 سورہ پڑھنا، تسبیح پھیرنا، چھلا بیٹھنا، ذکر جلی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ذکر اللہ دوامی فرض ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کی تو قضا ہے، لیکن ذکر اللہ کی کیا قضا ہوگی؟ انسان جو سانسیں اللہ کے ذکر کے بغیر نکالتا ہے، گزارتا ہے، وہ سانسیں تو مردہ شمار ہو چکی۔ لہذا اب ان سانسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلبی کرنا چاہیے، معافی چاہنی چاہیے۔ الغرض چونکہ بزرگان دین کے پاس اللہ کو دیکھنے دکھانے والوں کے پاس ان کی راتیں، ان کے دن سارے کے سارے عبادتوں سے، اور وہ اعلی عبادت جو خدا کو دیکھنے والی تھی، وہ عبادتیں بجا لانے کی وجہ سے ہر رات ان کے پاس شب معراج، شب برات اور شب قدر کی مانند تھی۔ خلاصہ یہ کہ شب معراج کے مقدس موقع پر رات کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، ذکر اللہ میں وقت گزارنا چاہیے، توبہ و استغفار میں وقت گزارنا چاہیے، ماضی کی زندگی پر، کوتاہیوں پر، ماضی کے زندگیوں میں عبادتیں نہ کرنے پر شرمندہ ہونا چاہیے، روتے رہنا چاہیے، اور مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ فیوچر میں نماز کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے، ذکر اللہ کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے، اور قرآن حکیم کی تلاوت معنی اور مطلب کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنے کلام پاک میں، اپنے عشق نامے میں۔ اللہ تعالیٰ عشق کی کون کون سی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کون کون سی باتیں عشق میں رکاوٹ بننے والی ہیں، اس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ بھی اگر ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے ڈر اور خوف کے ساتھ اس رات میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ زندگی میں تبدیلی کا بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور دیگر عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر فرض کیے ہیں اسے بجا لانے کی طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہماری زندگی واقعی کام والی ہو جائے گی۔